تقال العصام العظام به ويعود الهوى. جب آپ اللہ کے لیے کچھ چھوڑتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، اپنی نفسی خواہشات سے خود کو روکتے ہیں، تو اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر دیتا ہے۔ اللہ آپ کے ہر ایک عمل سے باخبر ہے۔ انسان بھول جاتا ہے، اللہ نہیں بھولتا۔ اسے یاد ہے کب کب آپ نے خود کو روکا تھا حرام سے۔ آپ کے اندر طاقت تھی، لیکن آپ نے بس اللہ کی رضا کے لیے خود کو روک کے رکھا۔ وہ وقت دور نہیں جب آپ کو آپ کے صبر کا اجر دے دیا جائے گا اور آپ کو ہمیشہ کے لیے خوش کر دیا جائے گا۔ وہ واقف ہے تمہارے ہر ایک آنسو سے، ہر ایک تڑپ سے۔ وہ بدل دے گا تقدیریں، تم بس تھوڑا سا صبر تو کرو۔ جب غم و حزن کا لشکر تم پر حملہ آور ہو جائے تو صبر کے تیروں سے ان کا مقابلہ کرنا۔ تہجد وہ معجزہ ہے جس کا کوئی اختتام نہیں۔ تم بس ملنے کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ اللہ سے مانگنے کے بعد ناممکن کے گمان نہیں رکھتے۔ مانگنے کے طریقے سکھا کر جو تمہیں کب سے سن رہا ہے وہ تو جان لو کہ ہر کسی سے وہ اتنے رابطے نہیں رکھتا۔ قبولیت کے سحر بھی تب بے حد نزدیک ہوتے ہیں جب قبولیت کا یقین دل میں ڈال دیا جاتا ہے اور یقین کے راستوں سے واپس نہیں پلٹتے، کیونکہ یہ سیدھا وہاں جاتے ہیں جہاں اللہ کا کن صداؤں کے انتظار میں ہوتا ہے۔ دل کو جب اللہ کی رضا پر راضی کر لیا جائے تب اپنی رضا کے کھو جانے کا خوف نہیں رکھتے، اور جب تم اس کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کرتے ہو، اس کی رضا کے آگے سر جھکا دیتے ہو، تو وہ تمہیں چن لیتا ہے اپنے پسندیدہ بندوں میں۔ وہ چاہے تو تمہارا دل بھی تو بدل سکتا تھا۔ کیا اس کے لیے مشکل ہے تمہارے دل کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنا؟ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یقیناً وہ راضی ہے تمہاری چاہت پر۔ بس تھوڑا صبر کرو اور دعا جاری رکھو۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا، صبر اور یقین رکھنا ہے۔ رب کی ذات وہ گفتگو بھی سنتی ہے جو تمہاری سماعت سے اوجھل ہو کر کی جاتی ہے۔ اس کے فیصلوں پر راضی رہا کرو، وہ مخلص ہے اور تمہارے آس پاس مخلص لوگوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا مشکل لگے، اور توکل رکھو اللہ پر۔ پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے بند دروازے کھولتا ہے، کیسے ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ تمہارے لیے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تم دیکھنا تمہارے صبر سے ایک دن معجزے وجود میں آئیں گے۔ تمہارے نصیب میں جتنے بھی معجزے ہیں سب اللہ نے سنبھالے ہوئے ہیں۔ انتظار کر لو تھوڑا سا کہ وہ آنے والے ہیں۔ اس دن تم سمجھ جاؤ گے کہ صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے اور اللہ پر توکل کرنے کا اجر کیسا ہوتا ہے۔ صبر کرنے والوں کا تو ایک خاص مقام ہوتا ہے، اور خاص بندوں کے لیے تو اللہ کے خاص معجزے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان، دعاؤں کا امتحان، توکل کا امتحان، تمہارے انتظار کا امتحان، برداشت کا امتحان۔ اور یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو تو پتہ چلے گا کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھے
تب تم اللہ سے اتنا قریب نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ کے مزید قریب کر دیا ہے۔ تم دیکھو گے کہ کیسے تمہاری دعاؤں میں خلوص بھر گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان تمہارے دل و دماغ پر پڑی درد کی اس دھن کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہ راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنے طرف لے کر آنے کا۔ پختہ یقین کر کے تو دیکھو اپنے رب پر، اور پھر دیکھنا وہ وہاں سے معجزے کریں گے کہ تم سمیت ہر نفس انسانی حیران رہ جائے گی۔ معجزوں کا انتظار کر رہے ہو نا؟ تو معجزے تو صبر کرنے والوں کے لیے ہوتے ہیں، ان کے لیے جو اللہ پر کامل یقین رکھ کر کٹھن سے کٹھن راستہ بھی پار کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ ان سیاہ بادلوں کا خالق وہ واحد و یکتا ہے جو ان کو ابر رحمت کی دھاروں میں ڈھال دیتا ہے۔ اسی طرح تمہاری زندگی کے رنج و آرام کو بھی وہ خوشیوں کے سانچے میں ڈھال دے گا۔ آزمائش کے لیے چنے جانے والوں کی دعاؤں کو بھی اللہ نے قبولیت کے لیے چن رکھا ہوتا ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں کو تب تک خالی نہیں کرتا جب تک وہ انہیں اور بہتر چیز سے بھرنے کا ارادہ نہ کر لے۔ صبر میں جبر نہیں ہوتا، صبر میں رضا ہوتی ہے۔ اس لیے جو سودے اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں نا، جو چیزیں اللہ کے لیے چھوڑی جاتی ہے ان کو چھوڑنا نہیں پڑتا، ان پر اللہ کے لیے دل کو راضی کر لیا جاتا ہے۔ صبر بھی محبت کا دوسرا روپ ہوتا ہے، اور محبت میں تو سب قربان کر دیا جاتا ہے نا۔ بس اللہ سے محبت ہو جانے کی دیر ہے، پھر اس کے رنگ میں کس طرح سے بھی رنگنا مشکل نہیں لگتا۔ یقین کی کون سی حد پر فائز ہو تم، یہ جاننے کے لیے وہ تمہیں ضرور آزمائش سے گزارے گا، پر تم صبر کا دامن تھامے رکھنا، وہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہر راستہ پار کروائے گا۔ تہجد کے سجدوں میں مانگی گئی دعائیں جب عرش تک جاتی ہیں تو کن کی خوشخبری ساتھ ہی لے کر لوٹتی ہے۔ جب تہجد کی دعائیں عرش پر گونجتی ہے تو پھر رب تمہاری دعا کو تمہاری جھولی میں ڈال ہی دیتا ہے۔ پھر تمہاری ادھوری خواہش مکمل ہو جاتی ہے اور تمہیں مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ جو جتنا اس رب کے قریب ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی کٹھن ہوتی ہے۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، وہ تمہیں آزما تو رہا ہے مگر اس نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ اس پر یقین رکھتے ہوئے صبر کرو، دعائیں جلد قبول ہو جائیں گی۔ اگر اللہ تمہارے لیے آگے اور پیچھے کا دروازہ بند کر دیتا ہے تو وہ دائیں یا بائیں سے دروازہ لازمی کھول دیتا ہے، لیکن اگر وہ دائیں اور بائیں سے بھی دروازہ نہیں کھولتا تو وہ عرش سے قبولیت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ تو پھر مایوس نہ ہونا، کیونکہ تمہارا اللہ تو سمندر کو بھی 2 حصوں میں چیر کر راستہ بنانے پر قادر ہے، تو وہ تمہاری دعاؤں کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ بھلا وہ تمہارے لیے کیسے کوئی راستہ نہیں نکالے گا؟ امید نہ چھوڑنا کہ تمہارا بھی وہی رب ہے جو ہاجرہ کا تھا۔ اس نے ہاجرہ کو پیاسا نہیں رکھا، وہ تمہاری التجا بھی رد نہیں کرے گا۔ جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھتا ہوں۔ ہر دور میں معجزے ہوتے ہیں، ہر شخص کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ کوئی اسے موسیٰ کی طرح پکارے تو صحیح۔ کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے وقت تہجد سر سجدے سے نہیں اٹھتا، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر امید رکھو، اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کن فرمانے والا ہو، تم بس امید کا دامن مت چھوڑنا۔ وہ تو مالک معجزات ہے، معجزے کرنا تو اس کی شان ہے۔
معجزے تو تب ہوتے ہیں جب راستے دشوار ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن تمہارا اللہ پر توکل تمہیں گرنے نہیں دیتا، تمہیں تھامے رکھتا ہے۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہوں گا۔ وہ جانتا ہے صبر کی راہ آسان نہیں ہوتی، اس لیے وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آپ میں جتنی طاقت تھی آپ نے اتنی دعائیں مانگ لی، اب باقی کا کام اپنے اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ ان دعاؤں کو پورا کرنے کی طاقت صرف اسی کے پاس ہے۔ جو اللہ کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں ان پر وہ اپنا خاص فضل کرتا ہے، اور یاد رکھو اللہ کا فضل ہمیشہ معجزوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ بلا شبہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ سب سے بڑی دولت ہے یقین۔ اللہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے ہونے کا، اس کی قدرت کا، اس کے اختیار کا، اس کی محبت کا، اس کے سب سننے کا اور سن کر سمجھ لینے کا، اس کے دینے کا یقین۔ اللہ کو یقین سے بھرے دل والے بہت محبوب ہے، جو ہر غم میں کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تمہاری امید کو اللہ اب تک اس لیے برقرار رکھے ہوئے ہے کیونکہ اس نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاری کی ہوئی ہے۔ لوگوں سے امیدیں رسوا کر دیتی ہے، وہی امیدیں جب رب سے لگ جائیں تو رب کا خاص کر دیتی ہے۔ اور پھر جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، جو صبر والا ہوتا ہے، توکل والا ہوتا ہے، وہ امید نہیں چھوڑتا، وہ مسلسل یقین سے مانگتا رہتا ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے تم سے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ جنہیں لاکھوں مایوس لوگوں میں سے ان کے دل میں صرف ایک خیال ڈال کر چنا جاتا ہے، امید کا خیال، قبولیت کا خیال اور اس رب پر یقین کا خیال، ایسا خیال جس کا پیچھا کرتے کرتے وہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر تمہاری چاہت تم سے دور بھی ہو جائے تو تم تو بھی نا امید مت ہونا، کیونکہ ہمارا مالک ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ آزمائش کا حصہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا، مگر تم اپنا یقین ہمیشہ قائم رکھنا، کیونکہ وسیلہ ہمارے رب نے بنانا ہے، لوگوں نے نہیں۔ کوئی کتنا ہی مخالف ہو، جب رب کی رضا ہوگی تو سب عطا ہوگا۔ اللہ بس دیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہاری آواز کچھ دیر اور سن سکے، اس کی تاخیر انکار نہیں ہے۔ رکاوٹیں تمہیں مایوس کرنے کے لیے نہیں، تمہارا ایمان مضبوط کرنے کے لیے آتی ہے، تاکہ تم ہر حال میں توکل کرنا سیکھ سکو، اور جب تم ایسا بے خوف یقین رکھنا سیکھ جاتے ہو تو اللہ تمہاری ان وسیلوں سے دعائیں قبول کرتا ہے، جہاں سے کسی نے بھی سوچا نہیں ہوتا، حتیٰ کہ تم نے خود بھی نہیں۔ جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا، تو پھر معجزے ہوتے ہیں، رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں اور مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کی ان باتوں پر دھیان نہ دیں جو آپ کو نا امید کرتی ہے، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ سن لیا اس نے وہ بھی جو تم نے کہا ہی نہیں، وہ ہر ٹوٹی امید کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ جب تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں،
اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گریں اپنے آپ کھل جاتی ہے۔ اس انتظار کا پھل کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا جو تم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا، اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ تمہاری آہیں، تمہاری سسکیاں کبھی بھی خالی نہیں جائے گی۔ یہ حالات مشکل ہے مگر اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ دل کی گہرائیوں میں موجود تمہاری وہ ایک خواہش وہ رب العالمین ہر ناممکن ذرائع سے بھی ممکن کر سکتا ہے۔ خدا کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، پھر بھی دنیا کے پاس پہلے جاؤ گے تو جان لو اذیت کے سوا کچھ نہ پاؤ گے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہی ہوتی ہے۔ اللہ وہ چیز بس انہیں دیتا ہے جنہیں پسند کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کا احساس، دعا کی توفیق، دعاؤں کا جواب نہ ملنے کے بعد یقین اور صبر۔ یہ بہت خاص چیزیں ہیں۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک بھی چیز ہے تو تم بہت امیر ہو، اللہ کے پسندیدہ ہو۔ اگر یہ نہیں تو تم خالی ہو۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ جب جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو، صبر کرنا بھی مشکل ہو جائے تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہی تو صبر کرنا ہے، یہی تو اس کے کن پر کامل یقین کرنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اس لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے گا، تمہارا ادھورا خواب مکمل کر دے گا۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی، یقین رکھو اس پر۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے وہ ہمیں جواب نہیں دے رہا۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ ہماری سب دعائیں سنتا ہے، بہت غور سے سنتا ہے، بہت پیار سے سنتا ہے، ہماری ہر پکار پر ہماری طرف دوڑا چلا آتا ہے اور ہماری ہر دعا کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے کب اور کیسے دینا ہے۔ اس لیے نا امید مت ہو، ایک دن تمہیں وہ سب دے گا جس کے لیے تم نے اپنا ہر راستہ چھوڑ کر اللہ کے ہر راستے کو اپنایا ہے۔ اگر تمہیں خدا یاد نہیں آتا، اگر تمہارا دل اس کی عبادت میں نہیں لگتا، اگر تم اپنے رب سے جھگڑنا چاہتے ہو، تمہارا ایمان ڈگمگا گیا ہے، تم کن پڑھتے ہو لیکن فیکن پر یقین نہیں رکھتے، تو ایک دن اذان فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمان کا نظارہ کرو۔ دیکھو وہ کیسے آسمان کو کے رنگ بدلتا ہے، دیکھو کیسے ہٹا دیتا ہے اندھیروں کو۔ وہ کن کہتا ہے تو سارا عالم فیکن کی تشریح بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ رب سے جب بھی مانگو رب ہی کو مانگو، جب رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ وہ چاہے تو تمہارا دل بھی تو بدل سکتا ہے۔ کیا اس کے لیے مشکل ہے تمہارے دل کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنا؟ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یقیناً وہ راضی ہے تمہاری چاہت پر۔ بس تھوڑا سا صبر کرو اور دعا جاری رکھو۔ کیا ہوگا کیسے ہوگا وہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام بس دعا، صبر اور یقین رکھنا ہے۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا مشکل لگے،
اور توکل رکھو اللہ پر، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے بند دروازے کھولتا ہے، کیسے ناممکن کو ممکن بناتا ہے تمہارے لیے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے ممکن بھی ناممکن لگے گا۔ تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب ساری دنیا کہے تمہاری دعائیں بے فائدہ ہیں، ان کا قبول ہونا ناممکن ہے، تو میرے رب کی یہ بات دل کو پرسکون کر دیتی ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر اس نے اپنے بندوں کو آزمائش کے دوران تنہا ہی چھوڑنا ہوتا تو وہ ہاجرہ کو تپتے ہوئے ریگستان کے بیچوں بیچ پانی کیوں پلاتا؟ ہم سب کسی نہ کسی تکلیف سے جڑے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں ٹوٹے رہتے ہیں، لیکن یقین جانیں ہم میں سے خوش نصیب وہ ہے جسے اس کی تکلیف سجدے میں جھکاتی ہے، دعاؤں پر لگاتی ہے، مانگنا سکھاتی ہے، اللہ سے ملاتی ہے، جس کا یقین بڑھاتی ہے، کیونکہ جس کا غم اسے اللہ سے جوڑے اس کا وہ غم نہیں تھا، وہ اس کے لیے اللہ کی چاہت تھی۔ صبر کر کے دیکھو، کیا پتہ اللہ کی بھی وہی رضا ہے جو تمہاری ہے۔ اس کی دیری کو اس کا انکار کیوں سمجھ رہے ہو؟ کیا پتہ اسی میں تمہاری خیر ہو۔ تمہاری دعا ضائع نہیں ہو رہی، بس کچھ قبولیت میں بہت وقت لگا دیتی ہے، اور پتہ ہے کون سی دعائیں قبولیت میں وقت لگاتی ہیں؟ جن کے لیے تمہارا مانگنا اس کو پسند آ جاتا ہے، جن پر وہ کن کا سوچ چکا ہوتا ہے۔ تو پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ یہ سوچ سوچ کر کے اللہ کے قبولیت کے دروازے تمہارے لیے اب تک بند ہیں۔ اگر اللہ نے تمہارے لیے کوئی وسیلہ نہ بنانا ہوتا تو وہ تمہیں اپنے در کا پتہ بھی نہ دیتا۔ اس کی رحمت کو تو یہ گوارا ہی نہیں کہ کوئی اس کے در سے آئے اور خالی ہاتھ چلا جائے۔ ابھی تک اللہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو مطلب دعا مانگتے رہنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ بھی تمہیں وہی دینا چاہتا ہو جو تم اس سے مانگتے ہو۔ معجزوں کی مثالیں تمہیں بے وجہ نہیں سنائی جاتی، معجزے تمہارے مقدر میں بھی ہے۔ اللہ جب تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تب وہ تمہیں اس آزمائش سے لڑنے کی بھی ہمت دیتا ہے۔ جیسے تم سے بہادر اور کوئی نہیں، پھر تم میں اتنا صبر آ جاتا ہے کہ تمہیں خود بھی خبر نہیں ہو پاتی کہ اتنا حوصلہ آخر تم میں آیا کہاں سے ہے۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پر چھوڑ دو، تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے۔ ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک، روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں، اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہوں گے۔ اللہ سے مانگتے رہو جو تم چاہتے ہو، یہاں تک کہ وہ تمہاری دعا کا جواب دے اور اسے تمہارے لیے خوبصورت دروازے کھول دے۔ وہ ایک دن کن کہے گا، آپ جلدی نہ کریں اور یہ نہ سوچیں کہ کیسے ہوگا۔ فکر کرنے میں اپنی توانائی ضائع نہ کریں، اپنے تقویٰ اور توکل کو مضبوط رکھیں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط ہو تو کوئی کام ناممکن نہیں، اور جب اللہ پاک کن کہہ دیتے ہیں تو کائنات کا ہر ذرہ آپ کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ اگر ہار گئے ہو ہمت و حوصلہ تو گر جاؤ سجدے میں، فقط ایک رب کی محبت میں کہ وہ رب تمہیں اپنی محبت میں مبتلا کرنے کا سوچے ہوئے ہے۔ اس سے نا امید ہونا کیسا جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا کہ اللہ سب سنبھال لے گا۔
تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے۔ تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہیں دعاؤں کا توفیق ملنا ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وہ پذیر ہونے لگے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پالو گے۔ جلد ہی اللہ ایسے کن فرمائے گا کہ تمہارے صبر کا حق ادا ہو جائے گا۔ تم سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے قبول ہوگا، اور وہ تمہیں خبر ہی نہیں ہونے دیتا کہ اس نے تمہیں ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیا ہے۔ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ جس دعا کے لیے تم سجدوں میں روتے ہو، جو دعا تمہیں بے حد پیاری ہے، وہ دعا تو اللہ کو بھی بے حد پیاری ہوگی۔ تبھی تو وہ اس دعا کی قبولیت کا خیال تمہارے دل سے نہیں نکلنے دے رہا، تبھی اس دعا کو تم سجدوں میں رو رو کر مانگتے ہو۔ جس آندھی طوفان سے لڑ کر تم پہنچے ہو یہاں، اس صبر بھری آزمائش کے بعد کچھ نہ ہو، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ سورہ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو کہ بے حد پیاری ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ وہ نہ چاہے تو کوئی پتا بھی نہیں ہل سکا، وہ چاہتا ہے تبھی تو تمہارے منہ سے دعا جاری ہوئی ہے۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ اللہ قبولیت کی منزلوں سے پہلے تمہیں انتظار سے گزارتا ہے۔ وہ آزمائش اسی کو دیتا ہے جسے وہ انعام کے لیے چن لیتا ہے۔ جو اب تک نہ مل سکا وہ بھی مل جاتا ہے، جس معجزے کا انتظار ہے وہ بھی ہوتا ہے، لکھ دے گا وہی جو تم چاہتے ہو۔ کسی اشارے کے انتظار میں ہونا، مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارا رب تمہیں اشارہ ہی کر رہا ہے۔ اس نے تمہیں اتنے قریب کر لیا ہے کہ اس سے بات کرتے تمہاری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، ہر وقت اسے راضی کرنے کی کوشش میں ہو۔ تو جس رب نے تمہیں اتنے قریب کر لیا، کیا وہ تمہیں ادھورا چھوڑ دے گا؟ ان قریب وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اس کا کام تو یہی ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے فرماتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بس تم سے ایک قدم کے فاصلے پر ہو سکتا ہے تمہارے لیے کن کے معجزے ہونے ہوں۔ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جس پر ہمارے رب کا اختیار نہ ہو۔ وہ تم سے کچھ چیزیں اس لیے دور کرتا ہے تاکہ تم اس کے پاس رہ سکو۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سنبھال رکھا ہے، اور تمہیں وہ سب حاصل کرنے کے لیے اس پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ تم اگر اپنی اس جھولی کو بھرنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے اپنی اس خالی جھولی پر خوش رہنا سیکھنا ہوگا۔ واقعات، حادثات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز میں وجہ مصلحت پوشیدہ ہے۔ تم جب خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلایا جاتا ہے۔ آزمائشیں نہ آئیں تو ہم جان کیسے پائیں گے کہ ہماری اپنی ہی ذات ہمارے لیے کیا ہے؟ غم ہی ہم سے گفتگو سے خاموشی کا سفر طے کرواتے ہیں، غم ہی ہمارے اندر صبر پیدا کرتے ہیں، غم ہی تو ہوتے ہیں جو ہمیں ہمارے اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ آپ کی زندگی کی صبح ہوگی، یقین رکھیں۔ قرآن پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے میرا رب دلاسا دے رہا ہے، غم نہ کرو، میں ہوں نا۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی ان کو ہی لگتی ہے جن کو رب نے
تھامنا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں اس وقت اکیلا کر دیا جب تمہیں لوگوں کے ساتھ کی شدید ضرورت تھی، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب تم خود اقرار کرتے ہو کہ اللہ اب مجھے کسی انسان کے ساتھ کی ضرورت نہیں، اور شاید وہ یہی سننا چاہتا تھا۔ جو آنسو ہم اللہ کے سامنے بہاتے ہیں وہی ہمارے لیے سکون کا باعث بنتے ہیں۔ کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں ابھی شاید سمجھ نہ آئے، مگر ایک دن ایسا آئے گا جب سارے راست تم پر کھل جائیں گے اور تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا بہت ضروری تھا جسے تم سزا سمجھ رہے تھے، کیونکہ بے سکونی کے بعد اللہ ایسا سکون دیتا ہے کہ کبھی پھر بے چینی روح کا حصہ نہیں بن پاتی۔